ایک ہی خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو انتہائی غیر انسانی غیر قانونی سلوک کیا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے انتہائی بے رحمانہ قسم کا سلوک کیا گیا۔ اس سلوک کے چرچے اس وقت پوری دنیا میں ہیں۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے، سینسرڈ ہے، اور کسی قسم کی گفتگو کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت اور ان کے ہرکاروں نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی ڈھکے چھپے انداز میں بات کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی فون کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ بس آپ نے اس سے آگے کچھ نہیں بولنا۔ لیکن عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کو اور عالمی تنظیمیں اس خبر کو اب نہ صرف اس کا پیچھا کر رہی ہیں، بلکہ زور شور سے وہ پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے عمران خان کے ساتھ جیل میں بدترین سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج، معالجے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا، اور یہ جھوٹ سب سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے بولا، اور جب ایک خبر لیک ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا اور وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، تو 4 دن کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اس بات کی یوں تصدیق کی کہ ایک معمولی سا ٹریٹمنٹ تھا، اور معمولی سے ٹریٹمنٹ کے لیے، معمولی سے طبی علاج کے لیے کچھ دیر کے لیے ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا علاج ہو گیا ہے اور اب وہ جیل میں ہیں۔ اس کے بعد جب پریشر مزید بڑھا تو ڈاکٹر پمز کے ED ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمران سکندر، ان کا ایک ویڈیو بیان آ گیا، اور اس ویڈیو بیان میں بھی وہ لکھا ہوا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ جناب عمران خان کو لایا گیا تھا لیکن اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے اور فالو اپ چل رہا ہے، اور بڑے ہی ماہر ڈاکٹرز نے، انہوں نے کہا کہ بڑے ہی ماہر ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد جس ڈاکٹر نے علاج کیا وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ منظر عام پہ نہیں آئے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہو کہ خبردار اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی، کیونکہ ان ڈاکٹر صاحب کا نام اور جب تصویر آئی تو ان کی فیملی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ پلیز اس کو ہٹا دیں ورنہ ہمارے لیے مسائل ہی مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو یہ بھی کیا گیا۔ تو یہ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے تھے، اور اس کے بعد آج جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو اس میڈیکل رپورٹ میں دل ہلا دینے والی، لرزا دینے والے انکشافات تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کو اکتوبر سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر سے قید تنہائی میں رکھنے کا مطلب کیا تھا۔ یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور وہ معاملہ تھا ایکسٹینشن کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کا، اور اس وقت سے ان کو بند کر دیا گیا عمران خان کو، اور پھر ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی تھیں جناب بادشاہ سلامت، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس کے درمیان، اور ادھر سے نواز شریف صاحب کے درمیان۔ نواز شریف صاحب نے برملا آ کے یہ بتا دیا تھا کہ جناب نوٹیفیکیشن اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے کچھ شرائط طے کرنا ہوگی، اور پھر پتہ چلا آنے والے دنوں میں پتہ چلا کہ وہ شرائط بالکل ان پہ عمل درآمد، اور وہ شرائط کیا تھیں؟ انتہائی ظالمانہ، اور جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے کے بعد نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، آج ہے 12 فروری۔ آج پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان 3 مہینوں میں کیا سلوک روا رکھا گیا۔ اور آج کی جو رپورٹ ہے اس کے چیدہ نقاط میں آپ کو بتا دوں، تاکہ اس کے بعد آپ کو کچھ مزید جو اس پہ رد عمل آ رہا ہے اور فردر ہونا کیا ہے۔ پہلے ذرا سنیے گا جی کہ جو لیٹسٹ یحییٰ خان افریدی صاحب نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے علاج، معالجہ اور صحت کا معاملہ جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ انہی کے ہیں، ان کی طرف سے یہ پہلا ریمارکس آئے، اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے نام، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سے کیا مانگا؟ انہوں نے اپنی رہائی نہیں مانگی، انہوں نے طبی بنیادوں پہ ضمانت نہیں مانگی کہ مجھے رہا کر دیا جائے، مجھے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، مجھے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جی صرف میرے بیٹوں سے فون پہ بات کروائی جائے اور کچھ نہیں چاہیے، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں اندر ٹھیک ہوں، میں اپنی گرفتاری سے اور اپنی اس قید خانے سے نہیں ڈرتا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بتایا کہ گرمیوں میں شدید گرمی اور حبس میں
कीड़े मकोड़े मच्छर और इंतहाई बुरी हालत होती है मेरे सेल की, यानी कि मेरी काल कोठड़ी की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मच्छर भगाने वाली दवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कमरे में रूम कूलर मौजूद है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसके साथ क्योंकि नवाज शरीफ साहब को एयर कंडीशन दिया गया था और शहबाज शरीफ साहब के साथ स्विमिंग पूल भी था, वो स्विमिंग पूल भी जाते होते थे कैद के दौरान। आजकल नहीं जाते, आजकल उनको कोई तकलीफ नहीं है, जब वो कैदी होते हैं तो तब जाते होते हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी नींद बिल्कुल मेरी पूरी नहीं होती क्योंकि जो हालात हैं जेल के। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कैद खाने में कोई फ्रिज नहीं है और किसी किस्म का, और जिसकी वजह से गर्मियों में उन्होंने कहा कि मुझे 3-4 दफ़ा फूड पॉइजनिंग हुई। और गैर मायारी ज़ाहिर है खुराक होगी तो फूड पॉइजनिंग होगी, जो ये कहते हैं कि जनाब ये सब कुछ होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा, जो उन्होंने इस बात पे तशवीश का इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि मेरे सेल के पास 10 कैमरे हैं और एक कैमरा मेरे शावर पे भी है, यानी कि बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है और उसकी भी निगरानी की जाती है। 10 कैमरे मेरे सेल को काल कोठड़ी के लिए हैं और एक अंदर लगा हुआ है शावर के लिए, यहाँ पे शावर लिया जाता है वहाँ पे भी कैमरा है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सारे मुकदमात की तफसील भी बताई और फिर उन्होंने कहा कि मेरे करीबी ख़ानदान और खूनी रिश्तेदारों बशमूल बहनों को भी मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। और उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुलाकात मेरी करवा दी जाए, मेरे बेटों से मेरी बात करवा दी जाए और मेरी बहनों को, मेरे अजीज़ों को मुझसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए हैं मेरे साथ वकला भी, मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई वकला की भी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब जेल सुप्रिटेंडेंट गफूर तब्दील हुआ तब जाके मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात शुरू हुई, यानी गफूर अंजम जो है ये उसके ज़माने में ये सारा कुछ हुआ और इसीलिए जेल सुप्रिटेंडेंट को तब्दील किया गया रातों रात के, ताकि वो जो पता ना चल सके और वो जाहिर है जब उसके गर्दन पे जाएगा फंदा जाएगा कानून का तो वो बोलेगा और वो बताएगा कि मैंने क्या किया है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि जी 2025 में सिर्फ 2 बार पूरे साल में बेटों के साथ बातचीत करवाई गई, सिर्फ 2 दफ़ा साल में। और इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदा रहने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं मुझे सिर्फ वो चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी उन्होंने एसी नहीं मांगा, फ्रिज नहीं मांगा और उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए जो एक सर्वाइवल के लिए होता है सिर्फ मुझे वो चीज़ें चाहिए। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बताया गया कि जनाब इंतहाई वो जो काल कोठड़ी है वो जिसको ये 5 स्टार होटल कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी ये मेरा छोटा सा कमरा जो मैंने देखा सलमान सफदर साहब ने, एक दीवार पे टेलीविज़न की वो एक एलसीडी जो है वो लटक रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने चलाने की कोशिश की तो वो टीवी नहीं चल रहा था, यानी कि टीवी ख़राब था, सिर्फ लटक रहा था। कमरे में कोई अलमारी नहीं थी और जिसकी वजह से ज़्यादातर कपड़े जो है वो खूंटियों के साथ दीवार के साथ लटके हुए थे। मुआयने के दौरान कुर्सी इंतहाई गैर आरामदेह पाई गई और एक सिंगल बेड था, सिंगल बेड और गद्दा और 4 तकिए मौजूद थे जी। और बिस्तर के नीचे 5 जोड़े जूते पड़े थे जो वो अपनी एक्सरसाइज के थे और एक चटाई मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 100 किताबें कमरे में, नमाज, जाए नमाज, तस्बीह और 100 किताबें एक मेज़ पर रखी हुई थी और 2 सेब और 2 डंबल जो वो होते हैं एक्सरसाइज के और ज़ाती इस्तेमाल की जैसे टिश्यू पेपर और माउथ वाश और शेविंग जेल वगैरह ये मौजूद थी। और कमरे के अंदर तकरीबन 4.5 फुट बाय 4.5 फुट का एक बैतुल खला था, यानी कि कमरे के अंदर ही था वो जो उनका बाथरूम है बैतुल खला, वो 4.5 बाय 4.5 फुट और उसके ऊपर दीवार नहीं थी और सिर्फ 5 फुट की दीवार थी और ओपन था, उसी कमरे के साथ ही अटैच और उसी में वहीं पे टॉयलेट यूज़ किया जाता था। उसकी स्मेल उसी कमरे में रहती थी और कोई एग्जॉस्ट नहीं था। सिर्फ अब इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जी मेरे भाई और मुझे अब भी वालिद से मुलाकात के लिए वीज़े नहीं दिए जा रहे और जबकि उनकी सेहत बिगड़ रही है। तारीख़ इस नाइंसाफ़ी को हमेशा देखेगी और तारीख़ में ये बात नोट की जाएगी। हम इंसानी हकूक़ के इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों और जमहूरी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो इस जुल्म और सितम का
کو دیکھیں اور اس کا تدارک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ذمہ داروں کو انجام بھگتنا ہوگا۔ اور قاسم خان نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرے والد عمران خان اپنی دائیں آنکھ کی زیادہ تر بینائی کھو چکے ہیں اور رپورٹس کے مطابق 85% بینائی ان کی ضائع ہو چکی ہے اور صرف 15% باقی ہے، اور 922 دنوں کی قید اور طبی غفلت، خون کے ٹیسٹ سے انکار اور جیل میں نامناسب علاج سے جان بوجھ کر انکار، اور براہ راست اس بات کا نتیجہ نکلا ہے کہ میرے والد صاحب کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری پوری طرح سے برسر اقتدار حکومت، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹھ پتلیوں پر عائد ہوتی ہے جو اس ظلم کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ جسمانی بگاڑ ان کے حکم، ان کی گھڑی اور ان کی ذمہ داری کے تحت ہو رہا ہے اور انہی کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے۔ انہوں نے میرے والد کو قید تنہائی میں رکھنے کے لیے نظام عدل کو توڑ دیا، عدلیہ مسمار کر دی۔ میرے بھائی اور مجھے اب بھی ویزے دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ میرے والد کی طبیعت خراب ہے۔ تاریخ اس ظلم کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ چیز ظلم جو ہے ریکارڈ پر رہے گا۔ ہم انسانی حقوق کے اداروں اور اقوام متحدہ پہ زور دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں irreparable لاس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ سب کچھ آج عمران خان صاحب کے مقدمے میں چیزیں سامنے آئیں۔ اب ذرا دیکھیے گا جی کہ مختصر یہ بتاؤں کہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی شرم و حیا کا نتیجہ اور معاملہ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو ہیں جناب آرمی چیف، وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور محمد بن سلمان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔